وسلم۔ اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا اس طرف تشریف لے آئیں اور تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، مل کے بآواز بلند درود ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، غالب لمقال الواصفین، ظاہر بعجائب تدبیرہ طاعتہم، وغاصبان حقوق حقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام، سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی۔ جملہ اہل نظر کو ہدیہ ہے اور کل سے انشاءاللہ وقت کی پابندی رہے گی، آج ذرا دور سے آنا تھا اس لیے تاخیر کا باعث ہو گیا۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے منکر کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو عزادار کر دیا۔ سلامت رہیں۔ دیکھیے دنیا سمجھی ہی نہیں کہ عزادار ہے کیا۔ خدا کی قسم نبی کی بیٹی نے دعا میں صرف دو ہی چیزیں مانگی ہیں، یا عباس مانگا ہے یا حسین کا عزادار مانگا ہے۔ کائنات عدم و عالم میں گردش زمین و زمان سے ہم محرم الحرام 1443 عیسوی ہجری میں قدم رکھ چکے۔ آج یکم محرم ہے اور انشاءاللہ جتنے دن آپ کی سماعتوں میں گزارشات عرض کروں گا، ہمارا عنوان صراط مستقیم رہے گا۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن دنیا جانتی ہی نہیں ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ صراط مستقیم ایک ایسا موضوع ہے جو آپ نے بڑے بڑے علماء سے بھی سنا ہوگا۔ میں تو ایک ادنا سا اس مکتب کا طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سا انعام ہے جو خدا نے ان پر کیا جو خود نعمت عظمیٰ ہیں۔ ابتدائیہ بنا پورا قرآن، آج کی تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کے اذہان تک پہنچے گی اور پھر بقیہ 9 دن اسی کو ہم پھیلائیں گے۔ سمجھیں آج نقطہ بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد کتاب شروع ہوگی، اور نقطے کو وہی جان سکتا ہے جس کا ایمان نقطے پہ ہو۔ سورہ الحمد کو خدا نے افتتاحیہ بنایا، پورا قرآن خدا نے جمع کر دیا الحمد میں، ایسے ہی۔ اور الحمد میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اہدنا یہ سوال بھی ہے، یہ دعا بھی ہے۔
دعا یہ ہے کہ جتنا عطا کر دیا ہے اس پہ قائم رکھ. سوال یہ ہے کہ جن کا رستہ ہے ان کی معرفت دیتا رہے. چلیں ایک بات اور سنتے جائیں, ذہن میں آئی گئی ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, وہ یوم الدین کا مالک ہے. ایک جملہ کہوں, دنیا پڑھتی ضرور ہے مگر نہیں جانتی کہ وہ مالک یوم الدین کون ہے. اوئے ہوئے سلامت رہو. جس دن یہ راز کھلے اس دن بہت سو کے شجرے بھی کھل جائیں گے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ جو سورہ الحمد ہے یہ کلام خدا ہے نا, کسی کو کوئی شک؟ تو پھر خدا کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ بات خدا کی نہیں, کسی عبد خدا کی ہے, لیکن اتنی اہم ہے کہ خدا نے اس کی بات کو اپنی بات کہہ کر قرآن میں رکھ دیا ہے. کوئی عبد خدا ہے جو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین, کہ یوم الدین کا مالک بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگ. جن پر تو نے انعام کیا, کمال ہے مسلمان صراط اللہ مانگ رہا ہے. خدا نماز میں ہی لوگوں کو لا رہا ہے کہ اگر میرا رستہ چاہیے تو کچھ خاص لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کر دیا, ان کے رستے تک آ جاؤ, وہ مجھ تک لے آئیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کا نہیں جو گمراہ ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں. مجھے کوئی عربی دان یہ ان لوگوں کا یا ان کا عربی بتائے اس میں کہاں ہے. خدا نے انعام والے لوگوں کے متعلق بتایا, غیر المغضوب علیہم, ضمیر پیچھے پلٹ رہی ہے کہ وہ خدا کے غضب کے غیر ہیں. چلیں آسان کر دیتا ہوں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور وہ جن لوگوں کا رستہ ہے وہ ایسے ہیں کہ نہ خدا ان پر غضبناک ہوتا ہے, ولا الضالین, نہ وہ کبھی بہکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں. دیکھیے کسی بھی منزل تک جانے کے لیے رستے کا ہونا ضروری. ایسی ہے, رستہ ہوتا ہے تو انسان منزل تک پہنچتا ہے. اور کائنات کی ہر شے محو سفر ہے. ہر شے, ایٹم سے لے کر کہکشاں تک چلے جائیں, ہر شے کسی نہ کسی ایک مرکز کے گرد کچھ منازل غائب ہوتی ہیں. چلیں سامنے کی مثال دیتا ہوں. مثلا جو لوگ ورزش کرتے ہیں, صبح کی سیر کرتے ہیں, ان کی منزل کا نام ہے صحت, تندرستی. یہ منزل نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہے. ہوئے 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 ہوئے, یہ منزل نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی. اب دو مسافر ہیں, ایک جنگل میں سفر کر رہے ہیں, ایک کے پاس نقشہ ہے اور ایک کے پاس نقشہ نہیں. مجھے بتائیں جنگل پار جلدی کون کرے گا؟ سلامت رہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, نقشے والے. جس کے پاس, اب میں اشارہ کروں گا, جس کے پاس نقشہ نہ ہو وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. ہوئے 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 سلامت رہو. جس کے پاس منزل کا نقشہ نہ ہو وہ کبھی دائیں دیکھے گا ہر چوراہے پر, کبھی بائیں دیکھے گا کبھی دائیں دیکھے گا. دائیں بائیں دیکھنا دلیل جہالت ہے.
سلامت رہیں. جی ہیں, میں نے عرض کیا تمہید ہے انشاءاللہ, اور آپ تمہید اتنے اچھے سے سمجھ رہے ہیں تو آگے بہت مزہ آئے گا, اور بہت سے نکات ہیں جو آپ کی پرذوق سماعتوں کی نظر کروں گا. دائیں بائیں دیکھنا دلیل جہالت ہے, نظر کا مستقل قائم سیدھا رکھنا دلیل علم ہے. اب جس کے پاس نقشہ ہے وہ جنگل پار کر لے گا, لیکن حضور نقشہ اکیلا بھی کافی نہیں, اس لیے کہ نقشے پر سمت ہوتی ہے. سلامت رہیں, نارتھ ایسٹ ویسٹ ہوتی ہے یا نہیں, مشرق مغرب شمال جنوب, وہ جو سمت ہے اس کا تعین کمپس کرتا ہے. ممکن ہے کہ بندے کے پاس, سلامت رہیں, ممکن ہے کہ بندے کے پاس نقشہ ہو, وہ نقشے کے مطابق ساری رات سفر کر کے صبح کو وہیں کھڑا ہو جہاں سے چلا تھا. نقشہ بتاتا ہے کہ انسان جو سفر منزل کی طرف کر رہا ہے وہ جستجو ٹھیک ہے یا نہیں. اب اگر جس کے پاس نقشہ ہے تو نقشہ اکیلا کافی نہیں, اس لیے کہ نقشہ سمجھانے کے لیے یا نقشہ سمجھنے کے لیے کمپس کا ہونا ضروری ہے. اب میں قربان جاؤں, رسول فرماتے ہیں میری امت کے نقشے کا نام قرآن ہے, کمپس کا نام علی ہے. جملہ کہوں, نقشے کا نام ہے قرآن, کمپس کا نام ہے علی. یہی وجہ ہے جنہوں نے علی کا دامن تھام لیا ہے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں قائم رکھ, اور جو نقشے کو کافی سمجھے ہوئے تھے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں رستہ دکھا دے. انہیں آج بھی رستہ نظر نہیں آ رہا, وہ ایسے بینا ہیں کہ نابینا ہو چکے ہیں, اس لیے کہ بینائی کے لیے علی کا نور ہونا ضروری. جب تک نور علی کی پیروی نہیں ہوگی انسان نابینا رہے گا. اب حضور سوال یہ ہے کہ علی ہے کمپس, قرآن ہے نقشہ, سفر ہے خدا تک جانا, منزل تو وہی ہے نا. جنت کسی کی منزل ہو تو ہو, ہمیں جنت کی لالچ ہی نہیں ہے. جنت کی لالچ وہ کرے جو رہتا جنت میں نہ ہو. یہ آپ کا امام بارگاہ بھی تو جنت ہے بھئی. جنت کی حیثیت فقط اتنی ہے, جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں 14 جمع ہو جائیں. فرش ازا سے بہتر اور جنت ہو کیا سکتی. منزل ہے خدا تک جانا, منزل ہے جلی تک جانا. اب دو چیزیں ہیں, ایک ہے ڈسٹنس, ایک ہے ڈسپلیسمنٹ. فرق کیا ہے ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ, فرق کیا ہے؟ اگر آپ ایسے سنتے رہے تو یہ منبر گواہ ہے, علی کی بیٹی نے بہت کچھ عطا کیا ہے. میں فزکس سے بھی آل محمد کے فضائل پڑھنا جانتا ہوں. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جن سے 8ویں مشکل سے پاس نہ ہو اور وہ مدرس سے پہنچ جائیں. الحمدللہ BSIT میری کمپلیٹ ہے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اور دین میں وہ ناسور لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے حضور, گھر میں کوئی بچہ 10ویں میں یا 8ویں میں 2-3 دفعہ فیل ہو جائے نا, ڈھالو اسے مدرس سے, مفت کی روٹیاں گھر میں بیٹھا توڑ رہا. اور جس کا IQ لیول سب سے اچھا ہو یہ تو ڈاکٹر بنے گا, ہے نا, یہ انجینئر بنے گا, یہ CSS کرے گا, CSP آفیسر بنے گا. بھئی کمال ہے جب گھر کا کوڑا دین کے نام کر رہے ہو اور پھر اس سے امید لگاؤ کہ خوشبو آئے. بھئی جس سے مشکل سے 8ویں کی ریاضی پاس نہیں ہوتی اسے کیا پتا قرآن میں آل محمد کا قصیدہ کیا ہے. اللہ سلامت رہیں. ایک ہے ڈسٹنس, ایک ہے ڈسپلیسمنٹ. اب فرق کیا؟ آپ اپنے گھر سے چلے, میں ذرا زیادہ دور سے چلا, مجھے یہاں پہنچنے کے لیے کبھی دائیں مڑنا پڑا, کبھی بائیں مڑنا پڑا,
کبھی یو ٹرن لینا پڑا. ویسے یو ٹرن لینا نہیں چاہیے, اور جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں ان پہ تو یو ویسے ہی حرام ہے. جو سمجھ گئے ہیں میرا سلام ہے ان کو. کبھی دائیں کبھی بائیں مڑ مڑا کے میں پہنچ گیا. یہ ہے ڈسٹینس. ممکن ہے سفر تھوڑا ہو لیکن مسافت زیادہ طے کرنی پڑی ہو. اب ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ جہاں سے میں چلا اور اس بارگاہ آیا, ان دو نقطوں کے درمیان بالکل سیدھا خط کھینچا جائے بغیر دائیں بائیں ہوئے, یہ کہلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ. اس میں سفر بھی تھوڑا ہے, مسافت بھی تھوڑی ہے. جو دو نقطوں کو جلد سے جلد ملا دے اسے عربی میں خط مستقیم بھی کہتے ہیں, صراط مستقیم بھی کہتے ہیں. اب خدا نے کہا خبردار بہت سے رستوں کی پیروی نہ کرنا, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. فتابعوا کس کی اتباع کرنا؟ صراط المستقیم. صراط مستقیم کی اتباع کرنا. صراط مستقیم رستہ ہے نا, رستے, اب قرآن کہہ رہا ہے رستے کے پیچھے چلنا. مجھے بتاؤ رستے پر چلا جاتا ہے یا رستے کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ کوئی خاص رستہ ہے نہیں, جملہ تبدیل کرتا ہوں. اس کا مطلب کہ کوئی ایسا ہے جو قدم رکھتا جاتا ہے مستقیم ہوتا جاتا ہے. اب در منصور میں موجود ہے روایت, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح, مس صراط المستقیم, یہ صراط مستقیم ہے کون؟ رسول خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا مس صراط المستقیم, رسول پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا مس صراط المستقیم, رسول پھر خاموش رہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسجد کے در سے وہ آیا جو خود علم کا در ہے. رسول نے اشارہ کر کے کہا اب پوچھ, کیا پوچھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سوال اتنا ہے, یہ تو بتائیے مس صراط المستقیم, صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے کہا انا ھذا علی صراط مستقیم, علی صراط مستقیم ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم تو اس رستے کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کو جلد سے جلد ملا دے. کا نادان, جو دو نقطوں کو جلد سے جلد ملائے اسے خط مستقیم کہتے ہیں, اور جو مخلوق کو خالق سے ملائے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. جو اللہ صلی اللہ, جو مخلوق کو خالق سے ملا دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. یاد رکھنا جو ان کے در پہ آ جاتا ہے یہ اسے خدا تک لے جاتے ہیں, اور جو ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرے خدا اسے ان کی دہلیز پہ گرا دیتا ہے. اس لیے کہ یہ رستہ ہیں خدا تک جانے کا. یہی وجہ ہے علی ہے صراط مستقیم. علی ہم تک نہیں آئیں گے, ہمیں علی تک جانا ہوگا. بھئی چلیں آسان کرتا ہوں. یہی وجہ رسول نے فرمایا یا علی انتا, تم فی امتی کمثل الکعبہ, میری امت میں کعبے کی مثل ہو. کیوں؟ کعبہ ہے بیت مستقیم, علی ہے صراط مستقیم. لیکن یاد رکھنا کعبہ بھی کعبہ تبھی رہتا ہے جب علی آ جائے. کعبے کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے, کعبہ کعبہ تبھی ہے جب علی آ جائے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا نا مولا یہ کعبے کو اتنے سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ کعبہ مرکز میں ہے. میں نے عرض کیا ہر چیز مرکز کے گرد گھوم رہی. کہ اس لیے کہ کعبہ مرکز میں, اور میرا چھٹا مولا فرماتا ہے اس کے مرکز میں علی آیا ہے,
اس کا مطلب کعبے کا مرکز ہے علی. نہیں جملہ آسان کرتا ہوں, دنیا کا مرکز ہے کعبہ, کعبے کا مرکز ہے علی. اب اگر دنیا کعبے سے منہ پھیرے تو عبادت حرام ہے, علی سے کعبہ منہ پھیرے تو کعبہ حرام ہے. اس لیے کہ کعبے کی جو بھی فضیلت ہے وہ علی کی وجہ سے. علی وہ رستہ ہے جو یہاں سے وہاں لے جاتا. اچھا کیسے لے جاتا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, سنتے جائیے. یہ جن لوگوں پر خدا نے انعام کیا ہے ان کا کمال دیکھیں. کیمسٹری کی ایک ٹرم ہے کیٹالسٹ. کیا ہے؟ مشکل تو نہیں نا ہے بات؟ ہاں, آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے میں کچھ چیزیں چھیڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں انہیں بیان کرنا آسان ہو جائے. کیٹالسٹ, کیٹالسٹ کا کمال کیا ہے؟ کیٹالسٹ دو نہ ملنے والی چیزوں کو ملا دیتا ہے. دو نہ ملنے والی, مثلا پانی اور تیل کبھی مل سکتے ہیں؟ آپ ساری رات پانی میں تیل یا تیل میں پانی کا گھوٹالہ کرتے رہیں, صبح کو اٹھیں گے تھوڑی دیر بعد پانی الگ تیل الگ. لیکن کیمسٹری کہتی ہے اگر پانی اور تیل کو ملانا چاہتے ہو تو درمیان میں کیٹالسٹ صابن کو رکھو. صابن پانی اور تیل ایسے ملائے گا کہ پھر نہ تیل سے پانی جدا ہوگا نہ پانی سے تیل جدا ہوگا. اب اس کیٹالسٹ صابن میں کمال کیا ہے کہ یہ دو متضاد چیزوں کو ملا رہا ہے. کیمسٹری نے کہا صابن کا کمال یہ ہے کہ یہ خود پانی اور تیل سے مل کے بنا ہے. یہ اس لیے ملا دیتا ہے کہ یہ پانی اور تیل سے مل کے بنا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو علی کیسے ملا دیتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, میں آسان کر رہا ہوں بھائی. ہم ہیں مخلوق, وہ ہے خالق. ہم ہیں مرزوق, وہ ہے رازق. ہم وہاں تک جا نہیں سکتے, وہ ہم تک آ نہیں سکتا. درمیان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جسے ہم دیکھیں تو اپنے جیسا نظر آئے, وہ دیکھے تو اس کے جیسا نظر آئے. اس نے درمیان میں علی کو رکھا. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں تو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, وہ دیکھتا ہے تو کبھی وجہ اللہ کہتا ہے, کبھی عین اللہ کہتا ہے, کبھی ید اللہ کہتا ہے, کبھی جنب اللہ کہتا ہے. علی کا جسم علی کا ہے ہی کہاں؟ کوئی مجھے ثابت کرے, سلامت رہیں آپ لوگ, کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت سے ثابت کرے علی کا جسم علی کا ہو. علی وجہ اللہ ہے نہیں, ہے نا. چہرہ علی کا اللہ کا چہرہ. خدا نے قرآن میں کہا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. اوئے ہوئے ہوئے, ہر چیز کو فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. باقی ہے تو خدا کا چہرہ جو ذوالجلال بھی ہے اور اکرام بھی ہے. علی کا چہرہ خدا کا چہرہ, علی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ, علی کا پہلو خدا کا پہلو, علی کی آنکھیں خدا کی آنکھیں, علی کی زبان خدا کی زبان, علی کے کان خدا کے کان. تو علی کہاں ہے بھئی؟ یہی تو وجہ ہے. کسی نے آ کر کہا یا علی ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہ رسول نے کہا آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا عبادت آپ کی ہوتی ہے یا اللہ کی ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, کہا ہم پریشان ہیں, آپ کا چہرہ دیکھ کر عبادت تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا عبادت آپ کی ہو رہی ہے, آپ کی ہو رہی ہے یا خدا کی ہو رہی ہے. علی نے مسکرا کے کہا نادان, اگر چہرہ میرا ہے تو عبادت میری ہے, اگر خدا کا ہے تو عبادت خدا کی ہے. اگر چہرہ میرا. اچھا, نعرہ
صلی اللہ علیہ محمد. انہوں نے بڑے جوش سے نعرہ لگایا، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا ان سے میں ایک سوال کروں، کیا ان کی علی سے بنتی نہیں ہے؟ اللہ یا رسول علی ولی یا سلامت. یاد رکھنا، شرما کے اس کا نام لیا جائے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. علی کا نام بابانگے دوہل لیا کرو اور گھبرایا نہ کرو. یہ مجھے بھی صبح بلکہ یاد آ گیا سنتے جائیں، ایک ویڈیو کسی صاحب نے بھیجی کہ کالے کپڑے پہننا حرام، ان کی سبیلوں سے پانی پینا حرام، ان کے جلوسوں میں جانا حرام، ان کی مجلسوں میں جانا حرام. میں نے کہا بالکل حرام ہے، اس لیے کہ یہاں نجاست آ نہیں سکتی. جو مجسم حرام ہے اس کا یہاں کام بھی نہیں ہے. اور حضور میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ابھی صرف یکم محرم ہے. جملہ تبدیل کروں، حیرانگی اس بات پر ہے کہ ابھی ماتمی نے چھری نکالی نہیں ہے اور بہتوں کے کلیجوں پہ چل چکی ہے. یا کہ اگر چہرہ میرا ہے تو عبادت میری ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو عبادت اللہ کی. علی کا سب کچھ تو خدا کا ہے. حد تو یہ ہے کہ صرف جسم ہی نہیں، نفس بھی خدا کا ہے کہ نہیں؟ نفس اللہ ہے نا. اچھا، دنیا بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے علی نفس اللہ، لیکن دنیا اس حقیقت کو سمجھی ہی نہیں کہ یہ نفس کا کمال کیا ہے. جسم کا کوئی اعضاء کٹ جائے نا، جسم اپاہج ہو جاتا، بندہ لنگڑا ہو جاتا، ڈسیبل ہو جاتا، مرتا نہیں. لیکن جسم ثابت سالم سلامت رہے، صرف نفس نکل جائے. نفس کو موت ہے نا، نفس ٹوٹ جائے، روح نکل گئی، ثابت یہ 5-6 فٹ کی کائنات مردہ. میں نے کہا بار الہ، جب پورا جسم ہی اپنے نام کر لیا تھا تو نفس اللہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا میں جانتا تھا کہ یہ علی کو کہیں نہ کہیں سے نکالنے کی کوشش کریں گے؟ کبھی کلمے سے نکالیں گے، کبھی اذان سے نکالیں گے، کبھی عبادت سے نکالیں گے، کبھی فروغ سے نکالیں گے. میں نے علی کو نفس اللہ کہہ کر توحید کی زندگی بنا دیا ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ کلمہ زندہ رہے، اذان زندہ رہے، نماز زندہ رہے، تو علی کا تذکرہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جہاں علی نہیں ہوگا وہاں توحید نہیں بچے گی. اس لیے کہ علی زندگی کا نام، علی یہاں سے وہاں لے جاتا. علی مخلوق کو خالق سے ملا دیتا، اور ایسا بلا فصل ہے کہ بلا فصل ملاتا. ہوئے 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 سلامت رہیں. بلا فصل. دنیا کو کیا پتا خدا کیا ہے؟ یہ تو علی نے مشارق الانوار میں موجود ہے. میرا مولا فرماتا ہے تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. ہوئے ہوئے کاش کہ اس کی گہرائی کو سمجھا ہوتا. تو ویسا ہے. کبھی مخلوق نے بھی خالق کی معیار کو پرکھا ہے؟ اللہ جانے یہ کیسی مخلوق ہے جو خالق کو کہہ رہی تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. علی بتائے گا کہ معیار خدا کیا ہے. دنیا کیا جانے، توحید پرستوں کو تو پتہ ہی نہیں. اچھا، جو توحید پرست ہیں، جو خود کو توحید کے بیٹے کہتے ہیں، انہوں نے خود ابھی توحید ابا جی نہیں دیکھے. یا کسی نے اللہ میاں دیکھا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے ساتھ میاں اور پاک یہ لفظ جائز نہیں ہے. اللہ پاک، اللہ میاں.
پاک اس کے ساتھ لگے جہاں نجاست کا خطرہ ہو. اللہ کے ساتھ اگر کچھ فٹ بیٹھتا ہے تو وہ ہے اللہ تعالی. اللہ تعالی کیوں؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ تعالی ہی کیوں؟ اگر آپ کتابیں اٹھائیں نا تو اللہ پاک اللہ میاں نہیں نظر آئے گا، وہ کہانیوں کی کتابوں میں شاید ہو. اللہ تعالی اللہ تعالی. دنیا سمجھی ہی نہیں کہ یہ تعالی کیا ہے. تعالی مشتق ہے الو سے. الو یہ شیخ صدوق نے لکھا ہے، الو مشتق ہے اعلی سے، اور اعلی مشتق ہے علی سے. ہوئے 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 کون ترجمہ؟ اللہ تعالی کا مطلب ہے وہ اللہ جو علی کا اللہ ہے. اللہم صلی علی اللہ تعالی وہ اللہ جو علی کا اللہ. خدا ہم جیسوں کو بنا کے فخر نہیں کرتا، اس کا فخر یہ ہے کہ علی کا خالق ہے. بھئی جس پر پوری دنیا خدائی کا دعویٰ کرے وہ بتا رہا ہے کہ خدا کا معیار کیا، اس کا رستہ ہے صراط مستقیم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں مزید ہدایت دے. توجہ میں ادھر رکھیے گا، ذاکر صاحب تشریف لے آئیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اہدنا ہمیں مزید ہدایت دے. صراط مستقیم اہدنا ہے جمع کا صیغہ. مجھے بتائیں نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں یا دائیں بائیں کسی کو کھڑے کر کے پڑھتے ہیں؟ اکیلے ہی پڑھتے ہیں نا. اہدنا جماعت میں بھی ہوگا تو اہدنا تو آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. بندہ کھڑا ایک ہے، پڑھ جمع کا صیغہ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اصل میں دنیا سمجھی ہی نہیں. یہ جو اہدنا ہے اس میں بھی راز ہے. راز کیا ہے؟ جب ہم نے کہا ہمیں ہدایت دے، یہ جو ذات ہے یہ تین چیزوں کے اکمال کا نام ہے. سلامت رہے، مرکب ہے. ایک ذات تین چیزوں سے مل کے بنتی: جسم، روح، نفس. جسم، روح، نفس. یہ تینوں چیزیں جب اکمال پہ پہنچتی ہیں تو ایک ذات بنتی. جسم ہے عمل کے لیے، روح ہے علم کے لیے، نفس ہے معرفت کے لیے. جب ہم نے کہا اہدنا ہمیں، اس ہمیں میں یہ جسم بھی ہے، ہمیں میں روح بھی ہے، ہمیں میں نفس بھی ہے. اب ایسا کوئی ہونا چاہیے جو بیک وقت تینوں کی ہدایت کرے. جسم کی بھی ہدایت کر سکے. چلیں جملہ آسان کرتا ہوں، کوئی ایسا ہو جسم کی ہدایت کرنے والا، کوئی ایسا ہو جس کے جسم کو خدا دیکھے تو کبھی عین اللہ کہہ دے، کبھی وجہ اللہ کہہ دے. جس کے نفس کو دیکھے تو نفس اللہ کہہ دے. جس کی ہر چیز کو خدا اپنا کہہ دے، وہی صراط مستقیم ہوگا جو نفس کی بھی ہدایت کرے، جسم کی بھی کرے، روح کی بھی کرے. آسان کروں، جسم ہے عمل کے لیے، روح ہے علم کے لیے، نفس ہے معرفت کے لیے. ہدایت کی ضرورت تینوں کو ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے لا الہ الا اللہ کو رکھا کہ یہ روح کو پاک کر دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کو رکھا کہ یہ جسم کو پاک کرتا ہے، علی ولی اللہ رکھا کہ یہ نفس کو پاک کرتا ہے. اب جس کو اپنی تینوں چیزیں پاک کرنی اسے علی ولی اللہ تک آنا پڑے گا. علی ولی اللہ صراط مستقیم، جو اس تک آ جاتا یہ خدا تک لے جاتا. یہی وجہ ہے نا رسول نے کہا تیری مثال کعبے کے جیسی.
جب وہ 3 گزر گئے جو بڑے عرصے کے گزر گئے، جن سے صاحب شیطان بھی گزر گئے، جب وہ گزر گئے تو سارے لوگ علی کے دروازے پہ آئے، کہا یا علی آج سے پہلے تو سب ہمارے پاس آیا کرتے تھے کہ تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے ووٹ دے دیا تھا، آپ ہمارے دروازے پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا اس لیے کہ میں کعبہ ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں کعبہ ہوں، کعبہ چل کے نہیں جاتا، لوگ کعبے تک آتے ہیں۔ کہا وہ تم تک اس لیے آئے کہ ان میں سے کوئی کعبہ نہیں تھا۔ علی ہے صراط مستقیم، جو علی تک آ جاتا یہ اسے خدا تک لے جا۔ خدا تک جانے کے لیے علی تک آنا ضروری۔ سلامت رہیں آپ، بڑے اچھے سے تمہید کو آپ نے سماعت فرمایا۔ کل انشاءاللہ جب شاخیں کھلیں گی تو اور لطف آئے گا۔ ان کا رستہ خدا تک جانے کا رستہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر خدا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور پھر جب یہ لٹانے پہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے پاس کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ یہ ایام فضائل کے ایام نہیں ہیں، لیکن فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ حسین کے رونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، اس لیے کہ آپ تو اپنے گھروں سے آئے ہیں، واپس گھر چلے جائیں گے، لیکن ایک پردہ دار ہے جو ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے آئی ہے۔ نہیں، میں نے جملہ غلط پڑھا، صرف ٹوٹی ہوئی قبر نہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آئی، اس لیے کہ حسین کے چاہنے والے آئے، اس لیے کہ تم نے فرش عزا بچھا دیا۔ شاہ خراسان امام بارگاہ ہے نا، ابتدا بھی مولا رضا بادشاہ سے کرنے لگا۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا نا، امام سیاہ لباس پہن لیا کرتے، گھر والوں کو تاکید کر دے کہ سیاہ لباس پہن، روتے رہتے۔ ایک شخص نے کہا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا تجھے کیا پتا ہمارے جد کو ذبح کیسے کیا گیا؟ اور جب کوئی سر جھکا کر روتا نا تو مولا اسے کہتے ایسے نہ رویا کر، ایسے رو جیسے ہماری دادی زہرا رویا کرتی، بلک بلک کے رویا، سسکیاں لے لے کے رویا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا۔ ایک جملہ کہوں، یہ چاند جو کل نکلا تھا یہ واحد چاند ہے جو بہن اور بھائی نے اکٹھے دیکھا۔ اگلا چاند بھائی نیزے پہ دیکھتا رہا، بہن بازاروں میں دیکھتی رہی، کوئی نیزے پہ دیکھتا رہا، بہن نے بازاروں میں دیکھ۔ جب قافلہ چلا، ولید نے خط بھیجا، دربار میں بلایا، مولا دہلیز مسجد پر تھے کہ خط آئے۔ مولا نے اس سے کہو جاؤ میں آتا ہوں، بھیج دیا سپاہی، گھر کی دہلیز پر آ، شریکت الحسین کے پاس آ کے کہا بہن میں دربار جا رہا ہوں، بہن میں دربار جا رہا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ شریکت الحسین نے حسین کے بازو پکڑے، کہا نہیں میرے ماں جائے تو دربار نہ جا۔ کہا میری بہن گھبراتی کیوں ہے؟ یہ میری جائے شہادت نہیں ہے، یہاں مجھ پہ خنجر نہیں چلے۔ کہا میں جانتی ہوں یہ تیری جائے شہادت نہیں ہے، لیکن دربار تو وہی ہے نا جہاں میری ماں جوان گئی تھی، ضعیف لوٹی تھی۔ جملہ کہوں، بی بی کہتی ہے دربار تو وہی ہے نا جہاں میری ماں جب گئی تو چہرے پر جھریاں نہیں تھی، جب پلٹی تو چہرہ، جب گئی تو بال سیاہ تھے، جب پلٹی تو بال سفید ہو گئے۔ کہا اچھا بہن تم کیا چاہتی ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، زینب بولی نہیں۔ ایک دفعہ حسرت بھری نگاہوں سے عباس کے حجرے کو دیکھا، اللہ جانے کتنا مان تھا زینب کو عباس پہ،
بس ادھر دیکھنا تھا کہ ادھر جناب لبابہ کی نظر پڑی زمین پر بیٹھی. بھائی ادھر جناب لبابہ زمین پر آئی. حجرے سے عباس نے دیکھا کہ کیا ہوا, یہ غربت سی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے, کیا کروں, آقا دربار جانا چاہتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. روایت مقتل کہتا ہے کہ عباس نے نالین نہیں پہنی, امامہ نہیں پہنا, دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے. کہا آقا دربار خیریت ہے, کہا ولید نے بلایا ہے, کہا آقا پھر ایسے نہیں جانا. بس ادھر کہا اکبر, قاسم, اونا محمد. ادھر حجروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. کہیں سے اکبر نکلے, کہیں سے قاسم نکلے, کہیں سے اونا محمد آئے, کہیں سے سجاد آئے. زہرا کے لال نے سر کو جھکایا, حسین نے رونا شروع کیا. دست ادب جوڑ کر عباس نے کہا آقا کوئی گستاخی ہو گئی ہے. کہا نہیں عباس, لیکن تو نے بلایا تو سب آ گئے ہیں, ابھی میرے گلے پر خنجر نہیں آیا, ابھی شمر کا ہاتھ زلفوں میں نہیں آیا. عباس تب کیا ہوگا جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا, شمر کا ہاتھ زلفوں پہ ہوگا, خنجر گردن پہ ہوگا, 70 قدم پہ زینب ہوگی, میں پکار کے کہوں گا اکبر, اونا محمد, عباس. اللہ لعنت اللہ قوم سے آپ کو سرفراز فرمائے. صلوات پڑھنا.